بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم اس سے پہلے ڈسکس یہ کر رہے تھے، ہم جو پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، یطعمون الطعام، کہ وہ کھلاتے ہیں کھانا علی حبہ، اللہ کی رضا کے لیے. یعنی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور پرزنرس کو. اینڈ after they feed them, so they also tell them, so you don't have to feel any regretful. Why? Because we only feed you liwajhi Allah, اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. It doesn't mean that someday we will mention that we have fed you or anything. No, not like that. ٹھیک ہے، تو اللہ نے مومنین کی نشانیاں کیا ہیں کہ وہ جب کھانا کھلاتے ہیں پھر ساتھ میں کلیئر بھی کرتے ہیں بھائی یہ کھانا ہم آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. تو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم جو آپ سے کھانا کھلا رہے ہیں یا any kind of help when they give this help to other people, they never expect any thank or any kind of reward. ٹھیک ہے، تو آگے اللہ کا فرماتا ہے انا نخاف من ربنا، another sign of those people. اب ان کی اور نشانی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انا نخاف عبوسا. عبوس کہتے ہیں، عبوس کا مطلب ہے بورنگ فیس. مطلب اس بات کا یہ ہے بیٹا کہ بورنگ، عبوس کہتے ہیں وہ چیز جو انسان کو بور کر دے گی. تو عبوس یہاں مطلب بیٹا قیامت کی بات ہو رہی ہے. عبوس یعنی ایسا دن، عبوسن کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ بورنگ کرنے والا ہوگا. اب بورنگ کرنے والا اس کے دو مطلب ہیں یہاں پہ. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے بور کرنے والا کہ جو کافر ہوں گے بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو اینی ہوپ، سو یس دے گیٹ بور ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کو پتا اب جہنم میں جانا ہے، وہ تو کوئی حل ہے نہیں. سو یس دے ول بی گیٹنگ بورڈ. اور دوسری اس کا مطلب یہ ہے دوسرا میننگ اس کا یہ ہے کہ مومنین بھی سم ہاؤ دے ول بی گیٹنگ بورڈ. اینڈ ہاؤ؟ وہ ویٹ کر رہے ہوں گے جلدی سے حساب کتاب ہو، جلدی سے جنت میں جائے. تو دونوں طرح سے، یعنی کافروں کے لیے بھی سم ہاؤ اٹ ول بی بورڈ، اینڈ مومنین کے لیے بھی سم ہاؤ دیٹ ڈے ول بی بورڈ، کہ دے ول بی ویٹنگ امپیشنٹلی کہ کب حساب ختم ہوگا، کب ہم جنت میں جائیں گے اور جلدی سے ہم ایزیلی اپنی لائف جو ہے وہ گزارنا سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، جس طرح فرض کرو اگر ہمیں ٹکٹس مل جاتی ہیں میچ کی تو ہم ادھر لائن میں لگے ہوں، بور ہو، جلدی سے لائن ختم ہوتا کہ جلدی سے گراؤنڈ میں جا کے ہم میچ دیکھیں. کم تریرا کہتے ہیں ڈراؤنا، خوفناک. یعنی ایک تو بورنگ ہوگا اور دوسرا اسکیری ہوگا وہ دن، کہ وہ قیامت کا دن جو ڈرانے والا ہوگا، انسان اس میں ڈر جائے گا اور مومن نہیں ڈرے گا. یہ عام طور ڈیفینیٹلی مومن کی بات نہیں ہو رہی، لیکن بائی دا وے آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب بھی قیامت کا ذکر آتا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ ضرور پڑھتے ہیں ایٹریبیوٹ کہ وہ قیامت کا دن بڑا ڈراؤنا ہوگا، خوف والا ہوگا، اور اس دن جو ہے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ایکچولی قیامت کی نیچر ایک بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کی نیچر یہ ہے کہ وہ، اگر ہم اس کی نیچر کو دیکھا جائے، یا اگر آپ اس کا تھوڑا سا اس کو امیجن کریں جو اللہ نے بیان کیا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی، تو ڈیفینیٹلی یہ اسکیری تو ہوگا. اب کبھی جب اسٹارم آ جاتا ہے یا کبھی ارتھ آتا ہے تو اسکیری تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسکیئر فیل ہوتا ہے نا، ارتھ کو ہم فوراً بھاگتے ہیں. تو قیامت جو اٹ سیلف ہے وہ ڈیفینیٹلی اسکیری ہوگی، نو ڈاؤٹ. بٹ جو مومنین ہوں گے دے ول بی سیٹسفائڈ. خیر ہے، ہم نے پڑھا ہوا یہ ایک دن ہونا تھا، ہو رہا ہے، دیٹس اٹ، نو پرابلم. ٹھیک ہے، جس طرح موت ہے نا، اب موت ایک اسکیری تو ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے. یعنی جو نان بلیور ہیں ان کے لیے اسکیری ہے، لیکن جو مومنین ہوتے ہیں دے آلویز ریڈی فار دا ڈیتھ. ان کو پتہ موت آنی ہے اور کبھی بھی آ جانی ہے. اٹ از ان اناؤنسڈ. موت ایک ایسی شے ہے جو کبھی اللہ نے اناؤنس نہیں کی، کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، نو ون نوز دیٹ. لیکن مومنوں کا بلیو ہے اب آنی ہے، سو یس وی آر ریڈی آلویز دیٹ. اب جو شخص ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے وہ کبھی بھی اسکیئرڈ نہیں ہوگا، وہ کبھی ڈرے گا نہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ موت کے لیے ہر وقت تیار کون رہتا ہے؟ ڈیفینیٹلی دا پرسن ہو نیور ڈو اینی بیڈ تھنگس، جو کبھی بھی گناہ نہیں کرتا، جو کبھی کوئی کرائم کمٹ نہیں کرتا. دیٹ مین ہی از آلویز ریڈی فار دا ڈیتھ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ موت پتہ نہیں کب آ جانی، میں گناہ کیوں کروں. فرض کرو ایک شخص گناہ کر لیتا ہے، ناؤ ہی ڈز ناٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ اس کو پتہ نہیں توبہ کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے. تو جس شخص کو آپ دیکھو گے نا وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، کبھی برائی نہیں کرتا، دیٹ مین کہ ہی از پریپیئرڈ
always prepared for the death. But if you see anyone who is doing any crime or committing any sins, that means कि he is not ready for the death. इसका belief जो है ना मौत पे वो ठीक नहीं है. And he would be scared of the death, by the way. जो शख्स गुनाह करता है ना वो हमेशा मौत से डर रहा होगा, क्योंकि उसको पता मैंने गुनाह कर दिया है, अब पता नहीं इसकी सज़ा मुझे क्या मिले क्या ना मिले. तो क़यामत भी इसी तरह डरावनी तो है, स्केरी तो है, लेकिन किन के लिए? Those who were not prepared for the day of judgment. जिन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था, जिन्होंने अपने अच्छे अमाल नहीं किए थे, जिन्होंने नेकियां नहीं की थी, जो हमेशा गुनाह करते रहे, या वो लोग जो ईमान ही नहीं लाए. Yes, they will be, those people will be scared of the day of judgment. ठीक है. तो ये उस क़यामत के दिन की एक नेचर बताई जा रही है कि the day of judgment itself a scary day, but only for those who are bad people, non-believer people who never do any good things. So ये उनके लिए बात हो रही है. लेकिन जब मोमिनीन की बात आएगी, they will be already prepared. अगर क़यामत आ भी जाएगी, they will stay still. खैर क़यामत ही तो है, आनी थी एक दिन, आ गई है, so what. ठीक है ना. तो मोमिनीन का खासा ये है कि वो क़यामत से डरने वाले नहीं होंगे. अब दूसरा इसका मतलब ये है, क़यामत से डरने का मतलब ये है, इन्ना नखाफु, इंडीड वी स्केयर फ्रॉम आवर लॉर्ड ऑफ दैट डे विच वुड बी द बोरिंग एंड द स्केरी. ठीक है. आपको पता है ये जो मेकिंग नॉइज भी गुनाह है. अब बाइक्स के जो सिंपल साइलेंसर होते हैं या गाड़ियों के सिंपल साइलेंसर, दे डू नॉट मेक दैट नॉइज which bother other people. कोई सोया होगा बेचारा, इसकी आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाए, कोई बीमार होगा, उसको नॉइज़ पोल्यूशन, कुछ तरह के साइलेंसर लगाना गाड़ियों के साथ या बाइक्स के साथ, ऐसे साइलेंसर लगाना जो इस तरह नॉइज़ जनरेट करते हों, ये भी एक गुनाह है. वाई? बिकॉज दैट नॉइज़ माइट हर्ट पीपल. समवन माइट बी स्लीपिंग, समवन माइट बी सिक. तो ये जो लगाते हैं इस तरह साइलेंसर लोग, ख़ास तौर पे बाइक्स के साथ या गाड़ियों के साथ, वो गुनाह कर रहे हैं, उनको गुनाह मिलता है इस बात. ऐसे साइलेंसर जो आवाज़ करते हैं इस तरह की. एनी हाउ, तो अबूस कहते हैं रूखा चेहरा. सुना कभी आपने? यार तुम्हारा चेहरा बड़ा रूखा सा है, यानी बोरिंग सा है, इसमें ना हंसी है, स्माइल है, ना कोई रौनक है, या बेरौनक, बोरिंग. कम तरीना, डरावना, स्केरिंग. कि डरावना चेहरा जो होगा, इसी तरह जो होगा बोरिंग होगा, ये क़यामत का दिन होगा. ठीक है. तो अब इसका समझ आ गया तर्जमा यहाँ पे. अब क्या तर्जमा होगा? इंडीड वी फेयर फ्रॉम आवर लॉर्ड अबाउट द डे ऑफ जजमेंट. ठीक है. विच विल बी बोरिंग एंड स्केरी. ठीक है. अच्छा, एक दूसरा मतलब जो आपको बताया था कि इन्ना नखाफु, एक होता है डर, क़यामत का डर. एक डरने का मतलब ये है कि वी डू नॉट डू एनी बैड थिंग, वी डू नॉट कमिट एनी क्राइम. वाई? बिकॉज वी फेयर फ्रॉम आवर अल्लाह अबाउट द डे ऑफ जजमेंट. यानी अगर कोई मोमिन आज के दिन गुनाह नहीं कर रहा क्योंकि उसको डर है कि अगर आज मैं गुनाह करूंगा तो क़यामत के दिन पकड़ा जाऊंगा, अगर आज के दिन को मैंने गुनाह किया तो क़यामत के दिन मुझको सज़ा मिलेगी. तो दैट इज़ द फेयर विच स्टॉप एवरीवन और एनीवन फ्रॉम द कमिटिंग एनी क्राइम. ठीक है. ये एक फेयर का मतलब है कि आज हम गुनाह नहीं करें. क्यों? क्योंकि हमें डर है, अगर आज गुनाह कर लिया तो फिर क़यामत के दिन क्या होगा, हमारा बुरा अंजाम होगा. ठीक हो गया.